یار انٹرویو دینے جانا ہو، حالانکہ اگر ناکام بھی ہو گئے تو پھانسی تو نہیں لگا دیں گے، ناکام کر دیں گے نا، دوبارہ موقع موجود ہے، آخری موقع بھی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اور کام کر لیں گے، لیکن دل لرز رہا ہوتا ہے اور عجیب انسان ایک مخمصے کی سی کیفیت میں ہوتا ہے۔ عدالت میں کوئی فیصلہ ہونا ہو اور وہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہو، آپ کے حق میں بھی آ سکتا ہو، اور اگر جرم واقع کیا ہوا ہے تو پھر وہ فیصلہ آنے سے پہلے کے جو لمحے ہیں تو کس قدر طبیعت کے اوپر شاک گزرتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے بندہ، فضا اکبر کا دن ہے، دل دہل رہے ہوں گے، کلیجے کانپ رہے ہوں گے، سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا، رخ سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ قہر و جلال میں ہوگا، جہنم کی آوازیں آ رہی ہو، تغیظم و زفیرہ قرآن پڑھی ہو، اس کا غیظ و غضب اور اس کے کھولنے کی آواز دلوں کے اندر خوف پیدا کر رہی ہو۔ جنت کو اللہ کے عرش کے دائیں جانب لا کے رکھ دیا گیا اور جہنم کو عرش الہی کی بائیں جانب رکھ دیا گیا۔ بڑا سخت دن ہے، خوف وحشت طاری ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن۔ اس دن گھبراہٹ سے دل دہل رہے ہوں گے، کلیجے کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف طبیعت پہ وحشت طاری یہ رکھا ہوگا۔ لیکن 7 اشخاص ایسے ہوں گے اس دن اللہ جنہیں اپنے عرش کا امن والا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران جو عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تیسرا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ مرد جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، وہ معمولی خاتون نہیں تھی، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ، یا مرد نے دعوت دی تو عورت نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد میں ایسے سکون پاتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں سکون پاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پانچواں شخص ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے۔ چھٹا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے کیا، ایسے مخفی انداز سے کیا کہ بائیں کو بھی خبر نہ لگنے پائی۔ فیس بک تو دور کی بات ہے، اخبار تو دور کی بات ہے، میڈیا پہ ایڈ چلنا تو دور کی بات ہے، ہمسایوں کو پتہ لگنا تو دور کی بات ہے، سوسائٹی کو پتہ لگنا تو دور کی بات ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا دائیں نے کتنا صدقہ کیا، اتنے مخفی انداز سے کیا۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ساتواں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اکیلا بیٹھا تھا، تنہا بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یاد الہی میں مستغرق تھا، تو یاد الہی میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اللہ کی محبت میں رونے لگا، مجلس میں نہیں، خالیاً تنہا تھا۔ مجلس میں ریاکاری کے مکان پائے جاتے ہیں لیکن وہاں تو یہ مکان بھی نہیں، اکیلا کسی جگہ بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے یاد الہی میں، محبت الہی میں چھم چھم رویا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دیا اس کے بعد کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو فضا اکبر کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کرم سے امن میں ہوں گے، سایہ رحمت خداوندی میں ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل کرے۔ آج ایک بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جور و تعدی کے بازار کو گرم رکھتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، اپنی اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، اپنے منصب کے بل بوتے پر وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، غریب کی گردن مروڑ دیتا ہے، غریب اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی وہ ڈاکو، وہ چور، وہ بدماش، وہ غنڈا، وہ اشتہاری دندناتا رہتا ہے، اور اس کو نہ کوئی عدالت پکڑتی ہے اور نہ قانون اس کی گرفت کر سکتا ہے، اور نہ بستی میں، محلے میں، گلی میں اس کے سامنے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے۔
اور کمزور ساری زندگی پسا رہتا ہے، تو مرنے کے بعد اس لیے وہ عدالت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن کیا ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں کیا ہم ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کہاں سے فیصلہ لائے ہو، یہ بات تم نے کہاں سے گھڑ لی ہے؟ مرور زمانہ کے ساتھ جو مسلسل مشق ہوتی ہے تمہاری اس دنیا کے اندر، اس سے تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وہ ایک الگ نظام ہے، اور اس نظام میں آپ کو ایک ایک چیز اللہ کے حضور لے کے پیش ہونا ہوگا۔ تو کہا واتقوا یوماً، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کی جزا نہیں بنے گی، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی کہ اس جگہ مجھے رکھ لو۔ کوئی بننا بھی نہیں چاہے گا، اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو کوئی بننا ہی نہیں چاہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن باپ بھی کہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں ہوں، بیٹا کہے گا میں اپنی ماں کا ذمہ دار نہیں ہوں، ماں کہے گی میں اپنی بیٹی کی ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ جب ماں بھی جان چھڑا رہی ہوگی، بتائیے وہ دن پھر کس طرح نفسی نفسی کا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن ماں جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ماں بھی چھوڑ دے گی، ماں بھی کہے گی یہ اس سے پوچھو، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ دن آنے والا ہے، آج تم نے دنیا کے اس رویے سے اور اس طرز زندگی سے اور جو تم زندگی گزارتے ہو اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی چلے گا، تو ایسے نہیں ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، بعض اوقات خوش آمدی مریدین پیروں کو اس قدر کہتے ہیں کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو کامل ہیں اور آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سن سن کے بچپن سے جب آنکھ کھولتا ہے وہ شہزادہ آغوش مادر سے جب نکل کے وہ خانقاہ کے ماحول میں آتا ہے تو وہ یہی سنتا ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طبع کے اندر بھی یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرسش نہیں ہوگی، میں تو شریعت سے، قانون سے، اخلاقیات سے مبرہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیروں کے بیٹے بالکل نوخیز بچے بوڑھے سفید داڑھیوں والوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو غلاموں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی حاکم بن کے آئے ہیں۔ یہی سیاستدانوں کا حال ہے، یہی باقی طبقات کا حال ہے۔ تو وہ ماحول ایسا ان کو دیا جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے دعا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو بالخصوص جو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں، تو وہاں پیر صاحب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یار کیسی محرومی ہے کہ جو دعائیں مغفرت کی، غفران کی، باوجود کے پیغمبروں کے دامن پہ کوئی گناہ کا دبا اور داغ نہیں تھا، لیکن اللہ سے وہ استغفار بھی طلب کرتے رہے اور اپنے لیے غفران و رحمت کی دعائیں بھی مانگتے رہے۔ اصحاب پیغمبر، اولاد رسول سب یہ کچھ کرتے رہے۔ لیکن آج جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں فاتحہ پڑھنے گئے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی، تو وہ جو صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے غفران و مغفرت کا کوئی لفظ کیا تو میری طرف بڑی تیکھی نظروں سے لوگ لکھنے لگے کہ یعنی کیا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ یعنی یہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ کسی کے لیے گمان کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، لیکن قطعاً کہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دعا مانگیں گے۔ نیک سے نیک پارسا شخص بھی ہو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کے اچھے اعمال کا ذکر کرو اور اس کے بارے حسن ظن رکھو، لیکن اس کی مغفرت کے لیے دعا